میرے بھائی آواز آ رہی ہوگی، اللہ جزائے خیر دے۔ سارے بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کوئی حملہ بندے آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ یہ حملہ گروپ کوئی آیا ہے یا نہیں آیا ہے؟ ہاں، اپنے پتووں کے ساتھ اور اپنے جو ہے وہی پٹی پرانی جو ہے وہ گلی سڑی جس کو کوئی توکتا بھی نہیں، اسی باتوں کو لے کر آئے ہیں کہ نہیں؟ اگر آئے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو بات کرنے دیا جائے۔ عن جابر بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة۔ تم جو ہے وہ اپنے جوتیاں پٹکاتے رہو، حدیث موجود ہے۔ تمہیں بڑی تکلیف ہے جب علی کا نام لیا جاتا ہے یا شیعت علی کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے، پتہ نہیں آپ سے آگے ہو جاتے ہو، اپنی پھٹی پرانی عقل کو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عقل پہ مقدم رکھتے ہو، کہتے ہو اپنے آپ کو ہم جو ہے اہل حدیث ہے، حدیث پہ چلتے ہیں۔ تو یہ حدیث تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ یہاں پہ تمہاری آنکھیں بند ہیں، اس حدیث کو دیکھا نہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں بیٹھے ہوئے، فاقبل علی، علی رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ جاتے وہاں پہ۔ فقال نبی، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میرے جان ہے، ان ھذا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو آیا ہے اس وقت، وشیعتہ، اور اس کے طرز عمل پہ چلنے والے، لہم الفائزون یوم القیامہ، قیامت کے دن یہی کامیاب ہوں گے۔ اب تم جوتیاں پٹکاتے رہو، ہاں، تمہارا تلوار نہیں چلے گا نبی کے حدیث کے سامنے، تمہاری زبان کاٹ دے گی نبی کی حدیث، زبانیں بند ہو جاتی ہیں، دلیل ہوتا ہی نہیں، چھوڑا ہی نہیں ہے کسی چیز کو۔ سمجھاؤ گے تم شیعہ کیا ہے؟ تمہیں خود نہیں پتا تم ہو کیا۔ پہلے چور تھے، ڈکیتیاں کرتے تھے، چرس پیتے تھے، اس طرح کے حملے کرتے تھے، اپنا نہیں پتا، اور یہ آ کے دوسروں کا پوچھتے۔ کوئی عقل سے کام لو، تمہیں 100 مرتبہ کیا ہے کہا گیا ہے، اگر انسان بنتے ہو، تمہیں انسانیت ہے تو آؤ بات کرو، اگر انسانیت نہیں ہے، اسی طرح جو ہے تمہاری گلی سڑی ہوئی باتیں ہیں، ان کو اپنے آپ تک محدود رکھو۔ تمہاری بدماشی نہیں چلے گی جو عام نجی زندگی میں تم کرتے تھے، کوئی کئی قتلیں کیے ہوئے ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، کہیں دوسری جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، کئی چوریاں کی ہیں، وانٹڈ ہیں، کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں، اور کہیں کسی نے جو ہے فلپینی سے شادی کی ہوئی ہے، کسی نے کسی روسی سے، ریشین سے شادی کی ہوئی ہے، بڑے بنے ہوئے ہیں محدث اور اہل حدیث یہاں پہ، قرآن پڑھنا ان کو آتا نہیں، قرآن ان میں سے کسی کو نہیں پڑھنا آتا، سب کو۔ ان سے جب پوچھا جائے بھی قرآن پڑھو، کہتے ہیں ہاں بھائی ہاں ٹھیک ہے، تو کوشش تو کر رہے ہیں نا، ثابت کیا میں نے کہ اتنی ساری بکیں میں لے کر آیا ہوں، یہ کیا ہے؟ ان یہ سارے جتنے بھی بکس تم نے جو ہے تمہارے دماغ جن کو پالودہ بنایا ہوا ہے تمہارے دماغ کا، اور مکس اپ ہو گیا ہے تمہارا دماغ، قرآن اس میں نہیں بیٹھ رہا، حدیث اس میں نہیں بیٹھ رہا، کیوں اتنی ساری حدیثیں تم نے، اتنی ساری بکس تم نے پڑھے اولٹ پٹانگ کی، ہاں، تو اس لیے تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی، احادیث تمہیں سمجھ میں نہیں آئی، تمہاری وہ سمجھدانی جو ہے وہ فطور سے، گندگی سے بھری ہوئی ہے۔ پہلے ان کو وہ سارے کتابوں کو ایک ڈرم میں ڈال کر ان کو جلا دو، اور لے لو صرف قرآن اور حدیث، اور سب سے پہلے قرآن پڑھ لو، قرآن سیکھو۔ بڑے جو ہے وہ کر پر سے کہتا ہے جنت صاحب، جنت تم پہ حجت قائم ہو گئی ہے۔ بھائی حجت تو تم پہ قائم ہے، تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم نے اپنا یہی نصیب بنایا ہوا ہے، یہی نصیب بنایا ہوا ہے قرآن کے بارے میں۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، بس اتنا سا
کہ پڑھنا ہی نہیں آتا تمہیں؟ مانتا ہوں اچھی کتاب ہے، اچھا حفظ کیا ہے، اس کو کرنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ کب؟ یہ نہ کرو، لوگوں کو یہ نہ سکھاؤ، آؤ حجت قائم ہوگی۔ حجت تو تم پہ قائم ہے سب سے پہلے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا اور قرآن نہیں سیکھا۔ قرآن پڑھو اور قرآن سیکھو، اس کے بعد آؤ۔ اور کوئی بھی بندہ آتا ہے، ان کی باتیں جو ہے ہم لوگوں نے بہت سنی ہوئی ہیں، کوئی بھی چانس نہیں دیا جائے گا میرے بھائی۔ ہاں انسان بنے گا، انسانیت پہ بات کرے گا، احترام کرے گا دوسروں کی، ہاں اس سے بات ہوگی۔ لیکن جو اپنی نجی زندگی میں بدماش تھا، ڈاکو تھا، مجرم تھا، اس کی وہ جو ہے مجرمانہ طرز عمل مسلمانوں کے ساتھ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیس منا من لم يرحم صغیرنا ويعرف حق کبیرنا۔ ایک آدمی ہے ابھی اپنا جو ہے وہ استنجا اس کو نہیں معلوم کیسے کرنا ہے، آتا ہے اپنے پردادے کے برابر اس سے جو ہے ٹکر لے رہا ہے اور اس سے باتیں کر رہا ہے، اس کو لان تان کر رہا ہے۔ آپ اندازہ کر لو، لیس منا من لم يرحم صغیرنا، وہ مجھ میں نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے۔ وَيَعْرَفْ حَقَّ كَبِيرَنَا، اور ہمارے بڑوں کا احترام اور حق، ان کا مقام نہیں جانے، وہ ہم میں ہے نہیں۔ ان کو تو بھائی دیکھ لو، پوری دنیا سے ان کو اختلاف ہے، تمام علماء سے ان کو اختلاف ہے، کوئی ایسا عالم نہیں ہے کہ جس کو ان کو اختلاف نہیں ہے۔ اور ان سے جب پوچھا جائے بھائی قرآن پڑھو، قرآن ان کو پڑھنا نہیں آتا۔ اپنی مستی میں گھوم رہے ہیں، سارے دنیا کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ بھائی تم سے ہاتھ جوڑا ہے، بھائی آرام سے بیٹھو، اللہ کا خوف کرو۔ نہیں، اللہ کا خوف کدھر آتا ہے؟ تلواریں جو انہوں نے لی ہوئی ہیں اور تلواروں کو جو ہے میان سے نکال کے یہ سب کی گردنیں اڑائیں گے۔ بھئی اتنے بزدل ہو تم لوگ، اگر واقعتاً کسی نے، میں کہتا ہوں کسی نے ایتھوپین سے شادی کی ہوئی ہے، کسی نے فلپینی سے شادی کی ہوئی ہے، کسی نے کرویشین سے شادی کی ہوئی ہے اور چھپے ہوئے ہو ادھر ادھر، جاؤ نا جہاد کرو، اتنے بڑے ہو۔ بدماشیوں کا حد اندازہ دیکھو ان کا، 4 آدمی بیٹھے ہوئے بات کرتے ہیں، ان کو راز نہیں آتا۔ کیوں؟ یہ تھے بدماش، اصل زندگی میں یہ بدماش تھے۔ اب وہ بدماشی کدھر کریں؟ وہاں جائیں گے تو حکومت پکڑ کے پھانسی دے گی، ظاہری بات ہے یہیں پہ چھپ کے اسی طرح بائلیکس میں اوٹ پٹانگ کی حرکتیں کرتے رہیں گے۔ تو آ جائیں میرے بھائی، بدماشی ان کے بھائی قبول نہیں کی جائے گی، کوئی بھی ہو۔ اور بڑے جناب اعلیٰ ایک اچھے انداز میں آتے سلام ان کا دیکھو، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے سلام نہیں کیا۔ ان کا سلام دیکھ لیجئے گا، السلام علی من اتبع الہدی، گویا کہ باقی سب کافر ہیں اور ہدایت پہ یہ ہیں، ہیں، اور ان کو معلوم نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں رٹ لی ہے کہیں سے۔ یہ کیا تماشا بنا ہوا ہے تم لوگوں نے میرے بھائی؟ کوئی اندازہ کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم للمسلم کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ اب ان کا حال دیکھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں؟ مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے لیے اس کی مثال ایک دیوار کی ہے۔ کتنا مضبوط ہوتا ہے دیوار، یشد بعضہ بعضا، وہ ایک دوسرے کو کیسے جو ہے تامے ہوئے، اور کتنا بڑا دیواریں، بڑی بڑی بلڈنگیں لوگوں نے کھڑی کر دی ہیں۔ اور یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ انہوں نے تلوار ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں اور مارتے رہتے ہیں۔ جتنے بھی مسلمان ان کو اکٹھا کرو، سب کو موالی بنا دو اپنی طرف۔ ان کے عالموں کو دیکھو، ککڑ آیا ہے، کوئی ککڑ کو بلاؤ، ککڑ۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ اور یہ ہے اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت بڑی فضیلت اس بنی آدم کو دی ہے، بہت شرف ہے۔ اور ان کے لیے کیا ہے؟ ککڑ۔ کہنے کو کیا؟ مدرسے کے بھائی جناب اعلیٰ، میں مدرسے میں درس دیتا ہوں، شکل دیکھا ہے اپنی کبھی؟ درس دینے والا اس طرح سے ہوتے ہیں؟ کیا درس دیتے ہو؟ یہ درس ہے تمہارا؟ ککڑ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بڑے عالم ہیں میرے بھائی، کیا کہنا. اور یہ سارا وبال ان علماء سو کے اوپر ہوگا. ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، پڑھا نہیں تم نے سورۃ الحجرات؟ عالم ہو، لوگوں کو پڑھاتے ہو، اور کس طرح سے جو ہے کس طرح سے نام لیتے ہیں لوگوں کی. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو عیبدار نہ کرو، اپنے آپ کو. ہاں گویا کہ مسلمان ایک ہی ہیں، تم ایک کو عیبدار کر رہے ہو، اپنے آپ کو کر رہے ہو. ککڑ نام ہے اس کا بھائی، اس کو بلاؤ. مجھے نیند نہیں آتی جب تک کوئی ککڑ نہیں آتا. ظاہری بات ہے فتنہ جو ہے تم نے پھیلانا جو ہے، اسی طرح تو فتنہ پھیلاؤ گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل درست ہے، جائز بات کہی ہے. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہر نیکی کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے. ہمارے بھائی لوگ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اور غلطی تو دیکھیے، ہمیں مومن بھی کہتے ہیں کہ ہمارے مومن بھائی سمجھتے نہیں، اور دوسرے روموں میں بیٹھ کر ہم پر فتوا بھی لگاتے ہیں، منافق کا بھی، شیعہ کے ایجنٹ کا بھی، قادیانی کا بھی، دجال کا بھی، اور مومن بھی کہتے ہیں. عقل مار گئی ہے. رمضان کا مہینہ ایک دن کوئی ایسی گفتگو نہیں کی ہے کہ جس کا اجر ان کو بھی ملے اور ان کی بات جو سنے اس کو بھی ملے. ایک بھی بات ان لوگوں کے منہ سے نہیں نکلی ہے سوائے خرافات کے. مناظرہ کر لے، مناظرہ کر لے، مناظرہ کر لے. کل اسکانی بھائی رول بھی بنا ہوا تھا، یہاں سے جب جلیل ہو کر گئے تو اسکانی اور احمد بدتی کا رول بھی بنا ہوا تھا. کسی کے فتوے سے کوئی کفر میں نہیں چلا جاتا. کسی کو مشرک کہہ دیا جائے، کسی کو بدتی کہہ دیا جائے، کسی کو کافر کہہ دیا جائے تو وہ نہیں ہو جاتا ہے. اچھا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب قرآن میں بار بار شیعت کا لفظ آیا ہوا ہے تو اگر شیعت کا مطلب اچھا ہے تو سارے مسلمان شیعہ ہیں، اور پھر شیعہ کو کافر کہنا، پوری کائنات کے مسلمان کو کافر کہنا، اس کا مطلب ہے کہ خود کافر ہو جاتا ہے. بھئی آپ کہو کہ مومن جو ہیں یہ غلط ہیں، یا مٹی کا ضرب ہے یہ ہے غلط ہے، تو یہ تو بات ہو سکتی ہے کہ بنی آدم ہے، غلطی ہو سکتی ہے. لیکن پوری شیعہ قوم کو اگر آپ کہو کہ کافر ہے تو یقیناً خود کافر ہو گئے. یہ کون سا سلفیت کا درس ہے؟ اللہ خیر کرے. اچھا مشکل تو یہ ہے کہ گروہ کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنی تلوار ساتھ میں لیے گروہ کے ساتھ ہوتے ہیں. ٹیلک ماسٹر جلدی تو نہیں ہے، ابھی کہو گے مائک آیا ہوا ہے، سمجھے. تو اب دیکھیے ان کی رمضان کی کرامات، رمضان کی برکت. روم میں بیٹھ کر سنیں گے اور شیطانوں والا کام کریں گے، جا کر ادھر آگ لگائیں گے. چلو اسکانی اور احمد آج آ گئے جھنڈے کے نیچے، آج چلو ان کا کلاس لو. رمضان کا مہینہ سلف صالحین 6 مہینہ پہلے سے انتظار کرتے تھے کہ یہ وہ خیر برکت کا مہینہ ہے، اس میں اپنی مغفرت کروائیں گے، اپنی گناہوں کو معاف کروائیں گے. اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا اجر بڑھا کر دیتا ہے. اس مہینے کی انتظار کرتے ہیں. اور یہ انٹرنیٹ کے سلفی جو ہیں رمضان کا مہینہ اس لیے انتظار کرتے ہیں کہ فتنے کو بلندی دے، لوگوں کے دلوں میں نفرت پھیلائے. یہ تو سلف صالحین کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے. تم آج جی آ جاؤ، نہیں تو بھی بولو گے ہمارا مائک آیا ہے اور مائک پھسل جائے گا، بعد میں آ جائیں گے. آ جائیے آپ.